فرینڈز، آپ کو دنیا کے کئی امیر لوگوں کے بارے میں علم تو ضرور ہوگا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو کچرے کے ڈبوں سے چیزیں اٹھا کر امیر بنے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لوسیانو ویگان کی۔ فرینڈز، 2000 میں یہ شخص اٹلی کے ایک پرانے گھر میں رہنے گیا۔ اس کے بعد اس نے باتھ روم کے ایک پرانے فرش کو توڑ کر نیا بنانے کی کوشش کی۔ اس کام میں مدد کے لیے اس نے اپنے 2 بیٹوں کو بھی بلایا۔ اس کے بعد اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ 6 دن کے بعد اس نے واش روم کا فرش توڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے اس باتھ کے نیچے والے پائپ کو نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے پائپ نکال دیا۔ اس کے بعد اس نے جو دیکھا یہ حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے نیچے ایک الگ راستہ جا رہا تھا۔ اس نے نیچے جا کر دیکھا تو وہاں الگ دنیا ہی قائم تھی۔ یہاں بہت زیادہ کمرے تھے اور قدیم چیزیں بھی موجود تھی۔ کئی پرانے برتن، قیمتی چیزیں، زیورات، یہ جگہ کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ اس کے بعد لوسیانو کو بھاری قیمت دے دی گئی اور اس گھر کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا اور اس فیملی کو لنڈن میں شفٹ کر دیا گیا۔ آج بھی دنیا کے کئی لوگ یہاں پر جاتے ہیں۔ نومبر 9، 2018 میں بلغیریا کی ایک سٹی میں کچھ قیدیوں نے 8 کلو گرام کے 7000 سے بھی زیادہ کے سکے ڈھونڈ لیے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سکے تھے جو سلطنت عثمانی کے کچھ قیدیوں نے جیل میں ہی دفن کر دیے تھے۔ اس کے بعد 19 نومبر 2018 کو ایک میوزیم میں انہیں میڈیا کے سامنے لایا گیا۔ ماہرین نے اعتراف کر دیا کہ یہ سارے سکے اب بھی یوز میں لائے جا سکتے ہیں کیونکہ 19ویں صدی اتنی مشہور نہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں ایک اگلی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی امریکہ کے شہر نیو یارک کی یونیورسٹی کے کچھ سٹوڈنٹس کی ہے۔ یہ 4 سٹوڈنٹس تھے۔ انہوں نے ایک الگ روم لیا ہوا تھا، لیکن ان کے روم میں صوفہ نہیں تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ایک صوفہ آن لائن منگوائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے آرڈر کر دیا۔ کچھ دن کے بعد انہیں صوفہ مل گیا۔ اس کے بعد جب یہ صوفے پر بیٹھے تو انہیں کچھ فیل ہوا۔ جب صوفے کو کھول کر دیکھا تو وہاں پر بھاری رقم موجود تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ ان کو کسی نے ایک بڑی سازش میں پھنسا دیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ سارا کچھ میڈیا کو بتا دیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے کچھ دن کے بعد پتہ چلا تھا کہ یہ صوفہ ایک عورت کا تھا جو کہ بیوہ تھی۔ گھر کی نیلامی پر اس نے یہ صوفہ بیچ دیا تھا اور اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد یہ رقم اسے واپس کر دی گئی۔ فرینڈز، کبھی کبھار ہمیں وہاں سے کچھ ملتا ہے جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ساؤتھ کوریا کے ایک ایئرپورٹ پر کچرا صاف کرنے والے کی ہے۔ 26 اپریل 2018 کو یہ کلینر کوڑے کا ڈبہ صاف کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک اخبار میں لپٹی چیز پر پڑی۔ اس نے جب اسے اٹھایا اور کھول کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ یہ اخبار میں لپٹی 7 سونے کی اینٹیں تھی جس کی قیمت $350 ملین تھی۔ کوریا میں سونے کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، اس لیے دنیا کے بہت زیادہ ملکوں کے لوگ یہاں سے سونا خرید کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ کوئی سمگلر پولیس کے ڈر سے یہ سونا کچرے دان میں پھینک گیا تھا، لیکن جو بھی ہوا اس کچرے صاف کرنے والے کی زندگی ہی بدل گئی۔ نومبر 2014 میں امریکہ کی سٹی نیو یارک میں ہولڈن نامی شخص کو کچرے کے ڈبے سے $2 لاکھ ملے تھے۔ ہولڈن نے بتایا کہ اسے بہت شدت سے بھوک لگی تھی اور اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک اسے ایک آدمی سینڈوچ کھاتے ہوئے دکھا اور اس نے ایک ٹکڑا کچرے دان میں پھینک دیا۔ ہولڈن بھوک کی وجہ سے کچرے دان کے قریب گیا اور تیزی سے کھانا ڈھونڈنے لگا کہ اچانک اس کے ہاتھ میں ایک بیگ آ گیا۔ ہولڈن نے وہ بیگ کھولا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ہولڈن نے دیکھا تو اس بیگ میں $2 لاکھ تھے۔ اس کے بعد ہولڈن شاپنگ مال گیا، کپڑے خریدے۔ اس کے بعد یہ نوٹوں کو کئی بار گنتا رہا، پھر اس کے مالک کو ڈھونڈنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن اس کے بعد جو بھی ہوا مگر اس فقیر کی زندگی بدل گئی۔ فرینڈز، اگلی کہانی کچھ عجیب ہے۔ یہ کہانی ایلزبتھ گبسن کی ہے جو روڈ پہ اکیلی چل رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک کچرے دان پہ پڑی۔ وہ قریب گئی، دیکھا تو وہاں ایک پینٹنگ پڑی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ اتنی پیاری پینٹنگ یہاں کیا کر رہی ہے۔ ایلزبتھ کو یہ پینٹنگ اچھی لگی اور یہ گھر لے گئی اور بعد میں اسے پتا چلا کہ یہ پینٹنگ بہت زیادہ مہنگی تھی جسے میکسین آرٹسٹ روفینو تمایو نے بنائی تھی۔ اس کے بعد اسے $1 لاکھ میں سیل کر دیا گیا تھا، لیکن یہاں سوال یہ بنتا تھا کہ یہ پینٹنگ کچرے دان میں کیسے آئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس پینٹنگ کو ایک آرٹ لور نے چرایا تھا۔ اس کے بعد اس کے گھر کی نیلامی ہوئی، اس پینٹنگ کو کچرے دان میں پھینک دیا گیا جو کہ ایلزبتھ کو ملی اور اس کی لائف بدل گئی۔